شریعت کے خلاف ہے، اور یہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ پھر اس طرح اس کا عمل اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک روایت پہ فرمایا گیا کہ کل بروز قیامت جب ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا ثواب کا امیدوار بن کر، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اسے یوں مسترد کر دیا جائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے تو نے اعمال کیے تھے ان سے جا کر اپنا اجر طلب کر۔ تو ایک بات اس میں یہ ہے کہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اور پھر اس کے کر لینے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر، یہ صالحین کا طرز عمل ہے۔ خود جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرماتے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کا گھر جس میں اب قیامت تک لوگ عبادتیں کریں گے، طواف کریں گے اور اس کے گرد پروانہ وار پھریں گے، سجدہ ریز ہوں گے اور یہاں حاضر ہو کر دعائیں کریں گے، اتنی عظیم سعادت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی۔ لیکن اس تعمیر کر لینے کے بعد آپ کا طرز عمل قرآن نے جو بیان کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اسے ہماری بارگاہ سے، ہماری جانب سے قبول فرما، یہ سعادت جو تو نے عطا فرمائی ہے اسے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یہی صالحین کا طرز عمل ہے، یہی ان کا انداز زندگی ہے کہ جو ہمارے لیے قدم قدم پر رہنمائی دیتا ہے، اور ان صالحین مقربین کے ذکر خیر کو ہم اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے تذکروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے اور ان کی تعلیمات میں قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کہ جو قدم قدم پر ہمیں رہنمائی دیتا ہے اور ہماری اصلاح کرتا ہے۔ یہی ان نشستوں کا اور ان بزم کا مقصد اور اس کے اہم ترین اغراض ہیں کہ جو ہمیں اللہ والوں سے محبت بھی عطا کرتے ہیں، جس محبت کا صلہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب للہ والبغض للہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ عام مسلمانوں کے درمیان محبت کا معاملہ ہے کہ ہم کسی سے پیار کریں، کسی سے محبت کریں، کوئی ہمیں اچھا لگے تو وہ اس بنا پر لگے کہ یہ اللہ سے زیادہ قریب ہے اور یہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے، قرآن و حدیث کا پابند ہے، اس لیے ہمیں اس سے الفت ہے، اس سے پیار ہے۔ اگر یہ محبت کا معیار بن جائے، یہ عام مومنین کی بات ہے، اور پھر اس میں جو جتنے رتبے اور مقام پر فائز ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا قرب یافتہ ہے، اس کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ تو جب ہم صالحین اہل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی جب بات کرتے ہیں، تو اصل میں ولایت ہے کیا؟ ولایت ویسے ولی کہتے ہیں دوست کو، اور اس مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک عام مومن اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت حاصل ہے، لیکن قرب کے درجات کا فرق ہے، اور یوں بڑھتے چلے جائیں تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل ہے۔ تو ولایت ایک وصف ہے جس کے آسان معنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہو، اللہ تعالیٰ کی آشنائی اور اس کی معرفت نصیب ہو۔ اب جس کو جتنی یہ لذت و قرب نصیب ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا ہی انعام یافتہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک عام مومن ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، یہ بھی کوئی کم سعادت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان کی نور سے منور فرمائے، لیکن پھر جن کے درجات بلند ہوتے رہے، جنہوں نے عبادات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کیا، اور یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کسبی رکھا گیا۔ کسبی کے معنی یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے، جیسے نبوت یعنی اللہ کا نبی ہونا یہ کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی معاذ اللہ، ویسے تو ہمارے آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، کہ آپ سے پہلے بھی ولایت کا جو نبوت کا منصب ہے وہ ایسا نہیں رہا کہ کسبی ہو، کسی نے کوشش کی، جد و جہد کی، اسے یہ منصب مل گیا۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی خاصوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے منتخب فرمایا، جسے اس اعزاز سے سرفراز فرمایا، اسی کو ازل سے چنے ہوئے اپنے
پیاروں کو اللہ رب العالمین نے منصب نبوت عطا فرما. لیکن ولایت یعنی اللہ کا قرب مل جانا، یہ ایک ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسبی رکھا ہے. کوشش سے بھی انسان اس کو پا سکتا ہے. قیامت تک دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ کرامت کا ظہور ہونا یہ کوئی ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جس سے کرامت صادر ہوگی وہی ولی ہے. ہاں، کرامت جو ہے وہ ولایت کی علامتوں میں سے ضرور ہے، پہچان ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے لازمی کرامت کو سنائیں اور اس سے کرامت کو منسوب کریں تو ہی وہ ولی ثابت ہوگا. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. بلکہ اگر اصولی علم کلام کے اعتبار سے بات کی جائے، بات مشکل نہ ہو جائے، میں آسان لفظوں میں عرض کروں تو علماء محققین نے یہاں تک لکھا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو خلاف عادت ہوتی ہیں وہ کسی کافر سے بھی صادر ہو سکتی ہیں، جس کو علم الکلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں استدراج. تو اب خلاف عقل بات اس سے صادر ہو گئی تو کیا ہم اس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو کافر ہے. تو کسی سے کسی خلاف عادت بات کا صادر ہو جانا یہ اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور صرف فقط یہی دلیل نہیں ہے، یہ علامت ضرور ہے. اگر اللہ کے نیک بندے سے کوئی ایسی بات صادر ہو، اور یہ کوئی صادر ہو جانا کوئی آؤٹ آف دی باکس بھی نہیں ہے، عقل سے ماورا بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے عین مضامین کے مطابق ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو مختلف صفات و شان عطا فرمائیں کہ جو عام لوگوں کی طاقتوں سے، ان کے اختیار سے ورا ہے. اس کی بے شمار مثالیں قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں، لیکن یہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے. عرض میں نے یہ کیا کہ کرامت جو ہے وہ ولی کی ولایت کی دلیل اور علامت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ وجہ نہیں ہے کہ اسی سے کسی کی ولایت ثابت ہوگی. ولایت صرف یہ ہے کہ اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں، اگر ولایت کی تعریف کو عوامی سادہ لفظوں میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ولی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی لچا لفنگا ہے جس کے بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، اور وہ جھومتا رہے، جھماتا رہے، اور شریعت کی پاسداری کا اس کو کوئی خیال نہ ہو، اور ہم الیاذ باللہ کہیں کہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو بڑی ولایت حاصل ہے. تو یہ کوئی معیار ولایت نہیں ہے. سب سے پہلا معیار جو اللہ کی محبت کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا. کسی جاہل شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست نہیں بناتا. معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کے لیے علم ضروری ہے، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو. یعنی اگر اس کو آپ احادیث طیبہ کے کانٹیکس میں سمجھنا چاہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک جاہل عابد، یعنی جس کو شریعت مطہرہ کا علم نہیں ہے لیکن عبادت کا شوق ہے، عبادت وہ کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جاہل عابد ایک طرف ہو اور ایک طرف ایک علم والا شخص ہے جو عبادت کرتا ہے. حضور نے فرمایا دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک طرف 1000 عابد ہوں اور ایک تنہا علم والا شخص ہے جو عبادت کرتا ہے. دونوں میں اتنا فرق ہے کہ ایک تنہا آدمی 1000 افراد پر بھاری اور فائق ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربت ہے، اس کا جو رتبہ ہے وہ زیادہ ہے. وجہ کیا ہے کہ جب وہ شریعت مطہرہ کو جان کر اس پر عمل کرے گا، اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کا وہ عزم و ارادہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھوکروں سے بچائے گا، غلطیوں سے بچائے گا، اور وہ خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. جبکہ علم سے جو بے بہرا ہے وہ بعض اوقات ایسی باتیں وہ منسوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر سکتا ہے کہ جو اس کی شایان نشان ہی نہ ہو، جس سے اس کا ایمانی خطرے میں پڑ جائے. تو یہ بہت بنیادی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہونے کے لیے کہ اس کی شریعت مطہرہ پر پابندی ہو، قرآن و حدیث کا علم اس کے سینے میں موجود ہو. اب یہ اللہ کی تقسیم ہے. بڑی آپ کو میں حیران کن بات عرض کروں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرمانا چاہے تو یا تو وہ ایک کسب کے پروسیس کے ذریعے سے علم بھی حاصل کرے، شریعت مطہرہ کی اپنے اوپر گویا کہ امپلیمنٹیشن بھی کرے، اور ایک ریاضت و مجاہدات اللہ کے قرب کے وہ راستے اختیار کرے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ازل سے چنے ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین انہیں وہبی طور پر علم بھی عطا کر دیتا ہے جس کو علم لدنی کہتے ہیں، اور ریاضت و مجاہدات کے وہ منازل بھی انہیں طے کروا دیتا ہے. اور یہ رب کی شان ہے کہ آنن فانن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ رتبے اور مقام عطا کر دیتا ہے. اور پھر ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے منور ہوتا ہے، اور اس کے کاموں میں اس کے جو افعال اس سے صادر ہو رہے ہیں اس میں ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے.
تو یہ آپ باتیں اگر غور کریں، ہم اپنے اصلاح کے حوالے سے ہم دیکھیں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسبی رکھی ہے، کوشش سے انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان فرائض کے بعد، فرائض تو خیر مقدم ہے، فرائض کے بعد جب نوافل میں مشغول ہوتا ہے اور نوافل میں کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور حدیث قدسی بخاری شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ پھر وہ نوافل میں مشغول ہوتے ہوتے اللہ کا ایسا قرب حاصل کر دیتا ہے اور ایسا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دور و قریب کے فاصلے اس کے لیے ختم کر دیتا ہے، اس کے لیے دور و قریب کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی بصارت میں اللہ تعالیٰ وہ نور عطا کر دیتا ہے کہ سارے پردے ہٹ کر وہ باتوں کا بھی مشاہدہ و ملاحظہ کر لیتا ہے کہ جو عام آدمی کی استطاعت سے ماورا ہوتی ہے۔ یہ حدیث قدسی میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی برکات ہیں، اور یہ ہر ایک کے دروازہ کھلا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، فرائض کے بعد نوافل میں مشغول ہو، اللہ کی عبادات میں مشغول ہو، شریعت مطہرہ کی پاسداری رکھے اور علم سے اپنے سینوں کو منور کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قرب کے منازل عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس جد و جہد کا، اس کوشش کا پھر صلہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں ہی ہے، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا قرب عطا کر دے، پھر اللہ رب العالمین جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمانوں میں ندا کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ یعنی پھر پورے عالم میں اس کی قبولیت عامہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرما دیتا ہے، اس کی ایکسیپٹنس پیدا کر دیتا ہے۔ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی اللہ کے نیک بندوں سے ہماری محبتیں ہیں، ان سے ہماری نسبتیں ہیں، اور ہم ان کے نام کو اپنے ساتھ جوڑنے میں فخر کیوں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت دلوں میں ایسی پیدا فرمائی۔ حضرات صحابہ کو دیکھ لیجئے، سب سے بڑے انبیاء کے بعد تو ولی وہی ہیں۔ حضرات اہل بیت عظام کو دیکھ لیجئے، ان کے نام سے ہمارے دل کیوں روشن ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان میں حرارت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی محبت ہے، جو قبولیت عامہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی، جو ایکسیپٹنس ان کو عطا فرمائی۔ کہ پھر حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمانوں میں ندا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے فلاں بندے سے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین جبریل امین سے فرماتا ہے کہ زمین والوں کو کہہ دو کہ زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی قبولیت کو داخل کر دو، اور لوگ اس کو قبول کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس سے محبت کریں، اس سے اپنے تعلق کو جوڑنے میں فخر محسوس کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے اور اس کی طرف سے دی ہوئی دین ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کوٹ کروں خاص، جو اس حوالے سے بڑی اہم ہے، کہ ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو کر عرض کیا، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جن سے کبھی وہ ملا ہی نہیں، کبھی ان سے اس کا تعلق ہی نہیں ہوا۔ جیسے ہم ہیں، حضرات صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت عظام سے محبت کرتے ہیں، نہ ہم نے انہیں دیکھا، نہ ہماری ان سے کوئی ملاقات ہے، نہ کوئی ہماری خاندانی کوئی ان سے نسب جا کر ملتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کون کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر حضرات اولیاء عظام کا جو تسلسل ہے، جو ہماری محبتوں کا محور ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہمیں نسبت ہے، جو سلطان الاولیاء ہیں، یہ نسبتیں، یہ تعلق کیوں ہے؟ نہ تو ہمارا کوئی خاندانی ان سے تعلق ہے، نہ ہمارے آباء و اجداد میں وہ آتے ہیں، نہ ہم علاقے کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن یہ محبت کیوں ہے جو میں نے آغاز میں بات کی تھی، احب الاعمال الی اللہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے بغض ہو۔ یہ محبت خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پرچار کرنے والے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے الفت ہے، اور ان کی تعلیمات کو اپنانا یہ ہمارا مشن ہے۔ اور اگر کسی نے محبت اولیاء کا کوئی اور مفہوم لیا ہوا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ محبت اولیاء کا جو بنیادی مقصد یہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی معیت ہو جائے، ان کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے، ان کی معیت کا مطلب یہی ہے کہ ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ان کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، ان کا ذکر خیر کرنا ہے۔
کیونکہ ان کی ذکر خیر میں بھی خیر ہی خیر ہے، ان کی نصیحتوں میں بھی خیر ہی خیر ہے، اور ہمارے لیے اصلاح کے پہلو موجود ہیں۔ اور میں آپ کو حدیث مبارکہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس نے ایسے لوگوں سے محبت رکھی ہوئی ہے جس سے وہ ملا بھی نہیں ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث کئی کانٹیکس میں کئی مقامات پہ ہمیں مختلف انداز سے ملتی ہے۔ یہاں حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم ان سے ملے نہیں لیکن ہماری محبتیں ان سے وابستہ ہیں، حضرات انبیاء کرام سے، حضرات صحابہ کرام سے، حضرات اہل بیت عظام سے، اور درجہ بدرجہ تمام اولیاء عظام سے جو ہماری محبتیں ہیں۔ ہم ان سے ملے نہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہماری ان سے محبتیں، یہی محبت اولیاء عظام کا اصل فلسفہ اور مقصد ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ اور حضرات اولیاء عظام کی محبت کو گویا کہ ہم اس لیے اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، اپنے اوپر تاریخ رکھتے ہیں کہ ان کی محبت یہ دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اور پھر محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ان کے مشن کو پھیلایا جائے، ان کی تعلیمات کو پھیلایا جائے، اور کوئی بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا خرافات یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی خرافات ان کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ خرافات ہی ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، شریعت کی پاسداری یہ مقدم ہے۔ اور پھر ہم حضرات اولیاء عظام کو ثواب کے تحائف بھیجتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کوئی اگر پوچھے، کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ انہیں ثواب کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ویسے اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رتبوں کی، مراتب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا وہ اپنی اور بلندیوں کو پاتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم ثواب کے تحائف ایک تو اس مقصد سے بھیجتے ہیں، اور پھر دوسرا ایک آسان اور سادہ سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تحفہ ہے جو دنیا سے رخصت ہونے والے کو زندہ لوگ جو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے ثواب کے نذرانے ایصال ثواب کی صورت میں انہیں پیش کریں۔ تو یہ بہترین تحفہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں ہم کسی کو اگر تحفہ دیں تو وہ ہمارے تحفے سے کتنا خوش ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہی معاملہ اگر اولیاء اللہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائے، ہمارے لیے ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، جگہ پیدا ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ہمارے لیے دعا کر دیں، تو رب العالمین ان کے صدقے سے ہم پر رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ مقصد ہے۔ اور پھر آخری، چونکہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے، میں بات کو سمیٹوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کی محبت میں خیر و برکات رکھی ہیں، اس کے برعکس جو ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، جو آج کل علیاذ باللہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ اکابرین امت کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرنا، یہ کتنا مہلک و خطرناک ہے۔ آئیے حدیث قدسی کے کانٹیکس میں آپ اس کو دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ جس سے اللہ اعلان جنگ فرمائے، محدثین فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جب دو مد مقابل سامنے ہوں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، اس کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جائے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ناقص مثالوں سے پاک ہے، لیکن اللہ سے دشمنی کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی ترین چیز یعنی ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ایمان کو سلب کر لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اولیاء اللہ سے متعلق اگر کسی نے کوئی بات منسوب کی ہے تو وہ بات کو تو ہم تحقیق کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں علیاذ باللہ اولیاء کرام پر ہرزہ سرائی کرنا، ان کی شان میں بے ادبی کرنا، ان کے خلاف مغلظات بکنا، جو کہ علیاذ باللہ بڑا عام ہو چکا دین سے دوری کی وجہ سے، یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، اور ایمان جیسی قیمتی متاع کو گویا کہ ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ اللہ